بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی بیوی کو کھیتی کیوں قرار دیا، کھیتی کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایک کسان اپنی کل کائنات اپنی کھیتی کو سمجھتا ہے، اور وہ کھیتی جب تیار ہو جاتی ہے تو اس کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات بھی ایسے ہی ہونے چاہیے کہ خاوند اپنی کل کائنات بیوی کو سمجھے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی کل کائنات خاوند کو سمجھے۔ اور جس طرح ایک کسان جب اس کی کھیتی تیار ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، تو ایسے ہی تعلقات میاں بیوی کے ہونے چاہیے، ایسے ہی خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے کہ دونوں جب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں تو وہ ایک دوسرے سے خوش ہو جائیں۔ چنانچہ سنن نبی داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بیوی کی جو کچھ صفات بیان کی ہیں، اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ بہترین بیوی کیا ہے، فرمایا کہ اذا نظر الیہا سرتہ، کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ بیوی اس کو خوش کر دے۔ تو اس طرح کے آپس میں تعلقات ہونے چاہیے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایک کسان اپنی کھیتی کی انتہائی حفاظت کرتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو میاں بیوی کے تعلقات بھی ایسے ہی ہونے چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی جان کی، مال کی، عزت کی اور آبرو کی حفاظت کریں۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایک کسان کو اس بات کی بہت فکر ہوتی ہے کہ میری کھیتی کو پوری غذا مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، کیونکہ وہی اس کا پورا سرمایہ ہوتے۔ تو اسی طرح خاوند کو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنی بیوی کے سارے حقوق ادا کر رہا ہوں یا میں نہیں ادا کر رہا ہوں، غذا وقت پر اس کو پہنچ رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے۔ اور چوتھی وجہ وہ یہ بھی ہے کہ ایک کسان جب کھیتی لگاتا ہے تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیداوار حاصل ہو۔ اسی طرح میاں اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس کے اندر اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ آگے اولاد پیدا ہو اور امت محمدیہ کے اندر اضافہ ہو، محض خواہش پورا کرنا یہ چیز مقصود نہ ہو۔